للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم رواہ الامام الہمام البخاری فی صحیحہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز سامعین، آج ضلع لیا تحصیل کروڑ مدرسہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا میں مولانا محمد اختر صاحب کی دعوت پرخلوص پر حاضری میں حاضر ہوں۔ تقریب ختم بخاری ہے۔ آپ حضرات مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کا مجمع بھی ہے، اور میری خواتین بچیوں میں 10 خوش نصیبوں نے اپنا علمیت کا دورانیہ پورا فرمایا، اور 10 بچیاں ماشاءاللہ عالمات فاضلات بنی۔ اللہ پاک ان کو مبارک فرمائے، اللہ ان کے اساتذہ کو مبارک فرمائے، اللہ ان کے والدین کو مبارک فرمائے۔ رب کریم یہ پڑھنا ان کے حق میں اور ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ میری بھائیو، مجلس درس حدیث ہے، تو مجلس درس حدیث کا ادب ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے مجلس رسول کا ادب ہے۔ قرآن کریم سورۃ حجرات کی تفسیر میں حضرت مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ نے معارف القرآن کی آخری جلد میں ایک لفظ لکھا ہے، فرماتے ہیں جہاں درس حدیث جاری ہو، حدیث پاک کا سبق بیان ہو رہا ہو، تو اس کا ادب ایسے کریں جیسے مجلس رسول کا ادب کیا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ آپ اور ہم سب کو وہ ادب بجا لانا چاہیے جو ادب صحابہ کرام مجلس رسول میں آداب بجا لاتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کوئی ایسا پیو ماں دی گال سنن نہ بیٹھے کہ اپنے ابے تے اماں دا قصہ سنو چاہ، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں اس پر سب سے پہلے اپنی نیت خالص کر لینی چاہیے کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں حدیث پاک شروع کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ حدیث پاک کا معاملہ ہے کیا، عظمت حدیث، عظمت کتاب حدیث، اور پھر فرمان رسول حدیث پر بات کریں۔ تو یہ 3 باتیں میرے عنوان کا حصہ ہیں: عظمت حدیث، عظمت کتاب حدیث، اور حدیث پاک۔ اب توجہ رکھیں، سب سے پہلی بات کہ حدیث پاک کی عظمت کیا ہے۔ اب آپ توجہ رکھنا، بالکل آپ کی توجہ نہیں ہلنی چاہیے۔ انتظامیہ آئے جائے نا تو وہ ان کا مسئلہ ہے، آپ کی توجہ میرے ساتھ بالکل حاضر ناظر ہونی چاہیے، تاکہ میں جو جملہ کہوں نا پھر بعد میں سوال آپ کو نہ کرنا پڑے کہ مولانا کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، بلکہ آپ 100% اس پہ سمجھیں۔ یاد رکھیں یہ علمی بات ہے، اور میں چاہوں گا میں عوامی لہجے میں بات کروں کہ مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ محروم نہ جائے۔ میں علمی بات کو عوامی لہجے میں کرنے لگا ہوں، تو اس کے لیے خون جگر لگتا ہے، یہ سوکھا کام نہیں بھی علمی گاہل کو عوامی لہجے چاکھنا۔ 8 سال جڑے بچیاں پڑھین انہاں دی گاہل کو ایویں سمجھاونا جو ریڑی لاون والا بھی سمجھ ونجے، یہ خالہ جی دے گھر دا کم نہیں۔ اس کے لیے دل گردہ چاہیے۔ تو پھر آپ سے مجھے آپ صرف توجہ مطلوب ہے، نہ مجھے نعرہ چاہیے نہ مجھے کچھ اور چاہیے۔
100% ہمتن گوش متوجہ ہو اور آپ کی توجہ چاہیے تاکہ میں آپ کی خدمت میں چند باتیں کر پاؤں. دیکھیں عظمت حدیث پر بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے اللہ کا قرآن اللہ نے بھیجا ہے ویسے ہی اللہ کے نبی کا فرمان بھی اللہ نے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن آسمان سے آیا ہے اور حدیث حضور نے خود بیان کی ہے. یوں نہیں ہے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، شاید کسی کی توجہ نہ ہو. یوں نہیں ہے کہ قرآن آسمان سے آیا اور حدیث صرف حضور کی زبان سے آئی. یوں نہیں ہے. جہاں سے قرآن آیا وہیں سے حضور کا فرمان آیا. کوئی آپ سے دلیل پوچھے قرآن کریم میں موجود ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 113 وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے اللہ کے نبی ہم نے آپ پہ قرآن بھی نازل کیا ہے، حدیث بھی نازل کی. یہاں صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ پہ قرآن آیا ہے، الکتاب پر بات ختم نہیں کی، والحکمہ کے ساتھ بات کی ہے. حکمت سے مراد رسول اللہ کا فرمان ہے، حضور کی حدیث. تو پتہ چلا حدیث پاک کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جیسے قرآن آسمان سے آیا ہے ویسے حضور کا فرمان بھی آسمان سے. یہ پہلی بات. اب سوال اٹھے گا پھر فرق کیا ہے؟ قرآن بھی آسمان سے، حدیث بھی آسمان سے. قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ نے نازل کی، تو فرق کیا ہے؟ تو فرق ذہن میں رکھیں. ایک ہوتا ہے لفظ، ایک ہوتا ہے مطلب. تو قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب اور مراد بھی اللہ کی. لیکن جو حدیث ہے اس میں مطلب اللہ کا ہے، لفظ رسول اللہ کے. بس یہی فرق ہے. ورنہ یہ بھی آسمانی ہے، یہ بھی رحمانی ہے، یہ بھی عرش سے نازل ہوا ہے جیسے اللہ کا کلام عرش سے نازل ہوا. دوسری بات عظمت حدیث پر آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ قرآن کا نمبر پہلا اور اس کے بعد حضور کے فرمان کا نمبر ہے. دوسرے نمبر پہ عظمت حدیث کے بارے میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ حدیث پاک کے عظمت کا دوسرا مقام اور مرتبہ کیا ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے قرآن کا نمبر کون سا ہے؟ پہلا. اس کے بعد حضور کے فرمان. بولتے نہیں ہیں. آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ سمجھ نہ آئے تو نہ لاؤ نا. مجھے سوال کا جواب دے، میرے کو پتہ لگے کہ میں واقعی بندیاں چلے نہ بیٹھا. پہلا نمبر کس کا ہے؟ بولیے بولیے. اللہ کے. دوسرا نمبر حضور پاک کے فرمان. یہ تو طے ہے کہ پہلا نمبر قرآن کا ہے، اس سے دلیل دیں گے. دوسرا نمبر حضور کے فرمان کا ہے، اس سے دلیل دیں گے. لیکن دلیل دینے کے لیے قرآن کا نمبر پہلا ہے، ایمان لانے پر حدیث کا نمبر پہلا ہے. میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، مجھے دیکھیں تاکہ میں سمجھا سکوں. میں نے کہا جب دلیل دیں گے پہلا نمبر اللہ کے قرآن کا ہے اور دوسرا نمبر حضور کے فرمان کا ہے. لیکن جب ایمان لائیں گے پہلا نمبر حدیث کا ہے، دوسرا نمبر قرآن کا ہے. آپ سے کوئی پوچھے یہ کیسے؟ یہ نوی گال ہے سر. نوی نہیں، ذرا توجہ رکھیں، بات میں سمجھا لوں گا. ایمان لانے میں حدیث کا نمبر پہلے ہے، دلیل دینے میں قرآن کا نمبر پہلے ہے. سوال اٹھتا ہے بھئی ایمان حدیث پر پہلے کیسے ہے؟ میں نے کہا جی حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کی بات کو، حدیث کہتے ہیں حضور پاک کے فرمان کو، حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ارشاد کو. ہمیں قرآن کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے دیا. ساتھ کیا بتایا؟ فرمایا یہ اللہ کا قرآن ہے، اسے لے لو. ہم نے حضور کی بات کو سچا مانا تبھی قرآن کو سچا مانا. حضور کی حدیث، حضور کے فرمان کو ٹھیک مانا تبھی قرآن کو ٹھیک مانا. تو پہلے ایمان حدیث پہ ہوا، پھر ایمان قرآن پہ.
اللہ معاف فرمائے، کوئی بندہ حضور کی حدیث کو سچا نہ مانے وہ بےمان قرآن کو کیوں مان سکتا ہے؟ تو جب نعوذ باللہ زبان مصطفیٰ پر بھی اعتماد نہیں ہے تو پھر کیسے مانا جائے گا یہ اللہ کا قرآن ہے؟ اسا کو اللہ دا قرآن کوئی ابے تے آتے نہیں دیتا بھائی ابے جی آ کے ایسا من کے دے سہی، ہمیں قرآن اللہ کے رسول نے دیا، تو اللہ کے رسول کی بات سچی ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلے ایمان حضور کی بات پہ ہے، پھر ایمان اللہ کے قرآن پہ ہے۔ تو عظمت حدیث میں دوسرا مقام کہ نبوت کی بات کی اتنی ویلیو ہے۔ آئیں حدیث پاک کا تیسرا عنوان کہ حدیث کی عظمت کتنی ہے۔ حدیث کی عظمت یہ ہے کہ حدیث اللہ کے نبی نے بطور نعمت امت کو بیان کرنی ہے۔ حدیث نعمت ہے اور امت کو حضور نے بیان کرنی ہے۔ آپ کے دماغ میں سوال آئے گا، اس کی دلیل قرآن کریم میں جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محبوبم آپ پہ جو ہم نے نعمتیں اتاری ہیں اس نعمت کو حدیث میں بیان کریں۔ فحدث، فضل الباری میں علامہ عثمانی رحمہ اللہ کا استدلال ہے، فرماتے ہیں کہ فحدث سے حدیث مشتق ہے، پتہ چلا حدیث کو اللہ نے نعمت فرمایا ہے اور اس نعمت کے بیان کا حکم رب نے قرآن میں دیا ہے۔ چوتھے نمبر کی بات، حدیث پاک جب آقا حکم دے دیں، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں صرف قرآن مانتا ہوں میں حدیث نہیں مانتا؟ جی نہیں، جب آقا فرما دیں وہ قرآن کی بات ہو تب بھی ماننا پڑے گی، جب حدیث کی بات ہو تب بھی ماننا پڑے گی۔ اس پر دلیل میں آپ کی خدمت میں دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو۔ اور یہاں لفظ بولا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کی بات مانے گا وہ اللہ کی بات مان رہا ہے۔ اس سے سمجھ آیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ہے میں نہیں مانتا مجھے قرآن دکھاؤ، تو قرآن کہہ رہا ہے حدیث ہو تب بھی ماننا ہے، قرآن ہو تب بھی ماننا۔ چار باتیں۔ پانچویں نمبر پہ حدیث پاک کی بنیاد، یہ عظمت حدیث ہے۔ ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ اونچا جواب دیں۔ آپ نے توجہ سے جواب نہیں دیا۔ نہیں، اے بندے توجہ نال جواب دیتے۔ ہم نماز میں حدیث قرآن سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھنا ذرا، کان کی کھڑکی کھولنا، دل تک میں دلیل دینے لگا ہوں۔ نماز میں حدیث قرآن سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ نماز ہم شروع کرتے ہیں کس سے؟ ثنا سے۔ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ کوئی ایک حافظ بتائے یہ قرآن کے کس پارے میں ہے؟ 10 حافظ ہے صحیح؟ تو جب قرآن میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ حدیث میں۔ جیسا تو تھنو نماز شروع حدیث تو کی تھی، تو ساتھ ہے نماز قرآن پڑھ دے۔ اللہ کے بندے عظمت حدیث سمجھو، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں۔ میں تھنک گنواوا نا تو درجن حدیث مل سے یہ ایسا نماز ہی پڑھتے کھڑے ہیں، 12 تو ود دے گھاٹے نہیں ہوئے، گنو بسم اللہ۔ ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے۔ قرآن میں امر تعوذ ہے، حکم تعوذ ہے، الفاظ تعوذ نہیں ہے۔ قرآن میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں ہے، یہ حضور پاک کے فرمان میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم حدیث پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم نماز میں بسم اللہ پاک کے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ پھر فاتحہ کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، یہ لفظ آمین قرآن میں نہیں ہے، لفظ آمین حدیث میں ہے۔ یہ تیسرے نمبر پہ ہم حضور کی حدیث نماز میں پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم و بحمدہ پورے قرآن میں نہیں ہے، حضور پاک کے فرمان میں ہے۔ یا ہم چوتھے نمبر پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ
والسلام کا فرمان پڑھتے ہیں. اور 5ویں نمبر پہ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ حضور کی حدیث ہے. 6 نمبر پہ ربنا لک الحمد، یہ حضور پاک کی حدیث ہے. 7ویں نمبر پہ ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ حضور پاک کی حدیث ہے. 8ویں نمبر پہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے ہیں رب اغفر لی وارحمنی، یہ حضور پاک کی حدیث ہے. 10ویں نمبر پہ ہم نماز میں دوسرے سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ حضور کی حدیث ہے. 11ویں نمبر پہ ہم التحیات پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پوری التحیات اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، حضور کے فرمان میں ہے. یہ 11ویں نمبر پہ ہم حضور کی حدیث پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک، یہ درود پاک حضور پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے. یہ 12ویں نمبر پہ ہم حضور پاک علیہ السلام کی حدیث یہ نماز میں پڑھتے ہیں. آگے آئیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، آیت تو قرآن کی ہے لیکن اس جگہ بطور حدیث پڑھتے ہیں کیونکہ تعوذ تسمیہ نہیں پڑھتے. قرآن ہوتا تو تعوذ تسمیہ پڑھتے، ہم بطور دعا پڑھتے ہیں تو بطور حدیث پڑھتے ہیں. یہ 13ویں نمبر پہ حضور پاک کی حدیث ہے. اس کے بعد ہم دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، یہ دایاں سلام بھی حضور کی حدیث ہے، بایاں سلام بھی حضور کی حدیث ہے. 13ویں کے ساتھ 14ویں نمبر پہ بھی 15 نمبر پہ بھی یہ نماز میں ہم حدیث پڑھتے ہیں، قرآن بعد میں ہے. آج ہم لوگ آتے ہیں ایسا تو قرآن پڑھتے ہیں، بھائی ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حضور کا فرمان بھی پڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک کی حدیث کی کوئی عظمت نہیں ہے. ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں، نماز کا اختتام حدیث پہ کرتے ہیں. اتنی عظمت ہے حدیث پاک کی. قرآن کی ویلیو تو سراخوں پہ. قرآن کا منکر بے ایمان ہے، جو نہ مانے وہ کافر ہے، لیکن حدیث پاک کی عظمت بھی اسی طرح مسلم ہے. کتنے شیعہ تھی گئے، کتنے نمبر تھی گئے، چنگے تو سجاد کی تھے 5. میرا خیال ہے بھائی یہ 5 ہوئے، ورنہ میرے ذوق کا عنوان ہے، یقین مانے. آپ حیران ہو جاؤ، اس پر کئی دلائل ہیں. چلو این دفعہ 5 بہوین پہ جتنے 5 نماز آئیں تو 5 دلیل آئیں. پہلا عنوان میرا پورا ہو گیا عظمت حدیث. دوسرے نمبر پہ آئے عظمت کتاب حدیث. جس کتاب کے ختم کے لیے مولانا محمد اختر صاحب نے آپ سب کو اور ہمیں بلایا، ایک کتاب کیڑی ہے، ذرا یہ کتاب کے بارے 2-4 گالیاں سنو. یہ کتاب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام رکھا ہے الصحیح المختصر المسند الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ پورا نام ہے، مختصر نام ہے بخاری شریف، صحیح البخاری. یہ حدیث پاک کی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے. کیا یہ دنیا کی پہلی کتاب ہے؟ کیا اس سے پہلے کوئی کتابیں نہیں تھی؟ تو جی نہیں، ان سے پہلے بھی کئی کتابیں تھیں. آپ کہیں گے پھر ان کا نام تو ہم نے نہیں سنا. پتہ نہیں آپ نے کیوں نہیں سنا، محدثین نے سنا ہے، علماء نے پڑھا ہے. کئی کتابیں ہیں حدیث پاک کی. مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جملہ کتب، کتاب الاثار مسند امام اعظم ابی حنیفہ، اسی طرح کتاب الاثار بروایت قاضی ابو یوسف، کتاب الاثار بروایت محمد ابن حسن الشیبانی، کتاب الاثار بروایت ظفر، کتاب الاثار بروایت حسن بن زیاد اللؤلؤی. کئی احادیث کی کتابیں. اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ کی موطا امام مالک، اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ کی موطا امام محمد، اس کے بعد حضرت امام بخاری کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے بعد امام بخاری کے استاد کی کتاب مصنف عبد الرزاق. کئی کتب ہیں آج تک موجود بھی ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی آئے. تو پھر حدیث پاک کی صحیح بخاری کو اتنی اہمیت کیوں ملی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. توجہ، علمی نقطہ عوامی لہجے میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے جمعے میں سنا ہوگا ہاتھ میں عصا پکڑ کے عالم ایک حدیث سناتے ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلون. یہ تو ہر بندہ پکا بات ہے نا، حدیث ہے. کیا ترجمہ ہے؟ حضور نے فرمایا 3 زمانے بہت بہتر ہیں. ایک زمانے نبوی، ایک زمانے صحابہ، ایک زمانے تابعین. زمانے نبوی رسول اللہ کا زمانہ، زمانے صحابہ صحابہ کا زمانہ، زمانے تابعین صحابہ کے شاگردوں کا زمانہ. کتنے سال تک چلا ہے؟
220 ہجری تک. 220 ہجری. 10 ہجری سے صحابہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے, رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ 110 ہجری تک رہتا ہے. 110 ہجری سے تابعین کا شروع ہوتا ہے, 210 تک رہتا ہے. کتنا ہو گیا؟ 210 ہجری, 3 زمانے. تو جو پہلی کتابیں ہیں وہ اچھے زمانوں کی ہیں. اس کے بعد خیر القرون ختم ہو گیا, اچھے زمانے. پھر شر القرون کا دور آیا تو اللہ نے امام بخاری کو پیدا کیا. انہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے جو شر القرون کی ابتدا پہ خیر القرون کی انتہا پہ لکھی گئی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے بہتر کتاب ہے اللہ کی کتاب کے بعد, کیونکہ جب خیر القرون ختم ہو گیا تھا, بعد کا زمانہ شروع ہوا, تو پہلی کتاب یہ لکھی گئی. اے مانا نہیں میں پہلی والی کتابیں کوڑیاں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی حدیث کی کتابیں غلط ہیں. یہ صرف اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ آج کل یہاں 2 نمبر لوگ اپنی دکانیں چلاتے ہیں اس بنیاد پہ, جی حدیث پاک کی کتاب بخاری شریف اللہ دے قرآن دے بعد سارے تو بد کتاب. ہم کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے, لیکن کب؟ کہتے ہیں خیر القرون کے بعد. میں نے کہا جی اے گال پوری ہے, واقعی خیر القرون کے بعد. خیر القرون سے پہلی کتابیں وہ بھی حدیث کی کتابیں اور امام بخاری کے استاذوں کی یا استاد کے استادوں کی کتابیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صحیح بخاری شریف کی بات فرمائیں, پچھلی کتابوں کو رد کر دیں. پچھلی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں, بہترین ہے, معجبین ہے, دل نشین ہے, حسین ہے, اور فرمان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تو وہ بھی بہتر ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے جب صحیح بخاری لکھی ہے تو اس میں اپنے بڑوں کی بات, جو امام بخاری کے استاذ ہیں یا استاذ کے استاد ہیں یا اساتذۃ الاستاذ ہیں, جو بھی ہے, ان سب کی امام بخاری نے روایات کو جمع کیا ہے, جمع کر کے امت کو دیا ہے. اب کتنی کتابوں میں کتنی روایات اکٹھی کی ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے جو آخری حدیث ابھی ہم پڑھیں گے, اس پر فگر نمبر اوپر لکھا ہوا ہے 7563. جن کے سامنے صحیح بخاری ہے دیکھ لیں کہ 7563 اوپر نمبر درج ہے, 7663. یہ حدیث پاک کا نمبر ہے. اتنی حدیثیں امام بخاری نے جمع کی, حالانکہ یہ تو 4000 سے بھی اوپر ہے. تو پھر اس کا فگر 4000 والا ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے؟ تو دونوں ٹھیک ہے. امام بخاری نے مقررات کو حذف کر دیا تو 4000 ہے, مقررات سے زیادہ چلیں تو یہی روایات ہے جو 9000 تک پہنچ جاتی ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے مطابق 9082 ہے. تو کئی کتابیں امام بخاری نے اکٹھی کی. امام بخاری کی کیا عادت تھی؟ عادت یہ تھی کہ غسل فرماتے, اچھا سوٹ پہنتے, خوشبو لگاتے, اور پھر اس کو بیٹھ کے کتابیں حدیث پاک کی لکھنا شروع کر دیتے. جب تک اللہ چاہتا لکھتے رہتے. پھر جب دوسری باری مجلس میں بیٹھتے, پھر غسل کرتے, پھر 2 نفل پڑھتے, خوشبو لگاتے, پھر لکھتے. یہ اس طرح لکھا گیا. اور امام بخاری نے لکھنا کہاں سے شروع کیا؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے مقدمے ہادی الساری میں لکھا ہے کہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھنا شروع کیا. اللہ جل شانہ آپ سب کو مدینہ لے جائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے نا. آپ بڑی برکت منی ہوئے نا. اب کوئی کہہ دے حضور کی برکت سے لے جائے تو آدھے بندے بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو صحیح وسیلہ نہیں نویندہ ہوں تو آپ کو میں آ کے اللہ تمہاری برکت کو گن مجھے سارے آنکھیں عام نہیں ہے. انہاں مطلب ہے آپ بڑی برکت منے دے, نبی دی نہیں منے دے. تو ہم نبی کی برکت بھی مانتے ہیں, صحابہ کی بھی مانتے ہیں, اولیاء کی بھی مانتے ہیں. اللہ سب کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ کے نبی کے پڑوس میں بیٹھ کے امام بخاری نے لکھنا شروع کیا. اور کیوں لکھا؟ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ حضرت امام بخاری نے استبراق بالامکنہ سے دلیل دی ہے. کہ جی وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو بابرکت ہوتی ہیں, وہاں جانے سے بندے کو برکات نصیب ہوتی ہیں. کہتے ہیں دلیل کا 15ویں پارے کا پہلا صفحہ, رب کریم نے حضور کے معراج کے سفر کی دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا محبوب مصطفیٰ کو میں بیت المقدس سفر کے لیے لے کر گیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ارد گرد میں رب نے برکتیں رکھی ہیں, وہ دکھانے کے لیے لے کر گیا. یہ استبراق بالامکنہ کی دلیل ہے. اچھی جگہوں کی برکات نصیب ہوتی ہیں. تو رسول اللہ کی قبر مبارک جہاں اللہ کے نبی موجود ہے, اس سے بڑھ کے برکت والی جگہ یار اور کیا ہوگی؟ تو امام بخاری نے وہیں سے بیٹھ کے لکھنے کی ابتدا کی. اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ مقام عطا فرمائے. امام بخاری نے اس حدیث پاک کی کتاب کو لکھا اور لکھ کر امت کے حوالے کیا. کتنے محدثین سے پڑھا ہے؟
ہزاروں محدثین امام بخاری کے استاد ہیں، ہزاروں، جن سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم حدیث پڑھا ہے۔ میں کچھ کا ذکر کیا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ ہیں جن کا نام امام حمیدی ہے، یہ کتاب شروع انہوں نے وہاں سے کی ہے۔ وبہ قال حدثنا الحمیدی، حمیدی کا نام عبداللہ بن زبیر المکی ہے، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، ان سے پڑھا ہے۔ اسی طرح امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن یوسف سے پڑھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبد الرزاق ابن حمام الصنعائی کے واسطے سے پڑھا ہے، ابو عاصم النبیل سے پڑھا ہے۔ امام بخاری نے مکی بن ابراہیم سے پڑھا ہے، زحاق ابن مخلد سے پڑھا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حفص کبیر سے پڑھا ہے، ابو عبد الرحمن المقری سے پڑھا ہے، بہت سے محدثین سے پڑھا ہے۔ ان میں اکثریت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور وہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی وجہ سے کہ کچھ لوگ امام بخاری کا نام لے کر امام ابو حنیفہ پہ رد کرتے، تو اگر یہی بات ہے کہ نعوذ باللہ امام بخاری امام ابو حنیفہ کے خلاف تھے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ امام بخاری میں ادب نہیں تھا، وہ اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے بڑوں کا مقام بجا نہیں لاتے تھے۔ تو یہ بات گلی کا کوئی دو نمبرہ تو کہہ سکتا ہے، عالم دین نہیں کہہ سکتا۔ علماء کو عزت سکھائی جاتی ہے، ادب سکھایا جاتا ہے، احترام سکھایا جاتا ہے۔ تو امام بخاری اپنے اساتذہ کے قدردان ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرح احادیث جمع کی۔ کہتے ہیں بچپن میں ان کی آنکھوں سے نور چلا گیا، نابینا ہو گئے، تو ماں پوری رات مصلے پہ بیٹھی اور اللہ سے مانگا، میرے مولا میں نے تو اپنے خاوند سے وعدہ کیا تھا کہ تیری حلال کی جمع پونجی میں نے جمع کی ہے، اس بچے کو حضور کا علم پڑھاؤں گی، اس کی آنکھیں چلی گئیں، ہمارے لیے مشکلات ہوگی اللہ۔ کہتے ہیں صبح بچہ اٹھا، ماں کی اس آہذاری سے رب نے آنکھیں واپس کی تھی تو بچہ دیکھ رہا تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے ساتھ والدہ کی دعائیں ہیں۔ خود کہتے ہیں میں اپنے بڑے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ جب حج پہ آیا، وہ حج کر کے بخارا واپس چلے گئے، لیکن اقمت بالحجاز 6 اعوام، 6 سال میں رسول اللہ کے علاقے میں رہا اور علم حدیث یاد کرتا۔ فرماتے ہیں دخلت الى الجزیرہ 4 مرات، 4 دفعہ مسلسل میں جزیرہ کے محدثین کے پاس گیا اور ان سے جا کے میں نے علم حدیث پڑھا۔ اور فرماتے ہیں لا احصی کم دخلت الى الکوفہ و بغداد مع المحدثین، امام ابو حنیفہ کے شہر کوفہ میں اور امام احمد بن حنبل کے شہر بغداد میں کتنی مرتبہ علم حدیث پڑھنے کے لیے گیا ہوں، اتنا گیا ہوں کہ آج مجھے تعداد یاد بھی نہیں۔ یہ امام بخاری کا لفظ۔ تو امام بخاری نے یوں اپنے بزرگوں سے پڑھا اور پڑھ کر امت کی کتاب حوالے کی۔ یہ دوسرا میرا بیان کا عنوان تھا، عظمت کتاب حدیث۔ تیسرا اور آخری ہوگا کہ عظمت پیش نظر حدیث، جو اب سامنے آخری حدیث موجود ہے، جن خوش نصیبوں نے اس کو پڑھا ہے اور ابھی اس حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح آئے گی، تو یہ حدیث کیا ہے، اس حدیث میں کیا بیان ہوا ہے، اس کی سند، اس کے بعد ان کے الفاظ میں کیا رموز، کیا نکت آپ کے اور میرے لیے ہیں۔ اب توجہ رکھنا، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی پوری احادیث اکٹھی کی ہے، جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 2 کا آخری کتاب ہے، آخری کتاب کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی بات بھی کی ہے، والرد علی الجہمیہ، اس زمانے میں غلط لوگ تھے جن کو جہمی فرقہ کہتے تھے، امام بخاری نے ان پہ تردید بھی کی ہے۔ پتہ چلا توحید بھی بیان کرنی چاہیے اور جن کا نظریہ غلط ہو امت کے سامنے دلائل کے ساتھ اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے اس کے 93 باب ذکر کیے ہیں، یہ آخری باب ہے، آخری باب ہے، اور اس باب کا نام ہے باب ونضع الموازین، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ امام بخاری نے باب ذکر کیا، اس کے بعد حدیث پاک ذکر کیا۔ آؤ میں پہلے باب کو سمجھا دوں۔ باب کہتے ہیں چپٹر ہیڈنگ کو، امام بخاری نے چپٹر ہیڈنگ دی ہے اور فرمایا قول اللہ تعالی، میں اللہ کی بات قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ لا رہا ہوں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ وزن اعمال کے لیے، اعمال کے وزن کرنے کے لیے ایک ترازو لگائیں گے اور ترازو تولا جائے گا۔ کئی ترازو ہوں گے تو عدل، میزان عدل لگایا جائے گا اور ترازو میں چیز تلے گی۔ یہاں ایک سوال ہے، امام بخاری نے یہ باب
ذکر کیا ہے. اور آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے کام اور میری باتیں الگ الگ ہیں، فرمائے جو آپ کے کام ہیں اعمال ہوں یا آپ کی باتیں ہیں اقوال ہوں، یہ دونوں کو دونوں تولے جائیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری باتیں بچ جائیں گی میرے عمل تلیں گے، یا میرا عمل تلے گا اور میرے قول بچ جائیں گے، سب کچھ تولا جائے گا. اور آگے ایک جملہ فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. کیا امام بخاری نے ایک علمی مسئلہ بیان کیا ہے جس کا تعلق عوام سے نہیں ہے، طلباء سے ہے یا طالبات سے. یہ میں چھوٹا سی بات سمجھاتا ہوں، علمی دنیا میں یہ ان کو سمجھ آئے گی، عوام کو شاید اس کماحق کو سمجھ نہ سکیں. امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا القسطاس العدل بالرومیہ. رومی زبان میں فرمایا قسطاس قسطاس، اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے اس لفظ کا معنی انصاف ہے، اس لفظ کا معنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں عدل ہے. تو امام بخاری اس کو سمجھانا چاہتے ہیں رومی زبان کے اندر. رومی کسے کہتے ہیں؟ رومی کون سی زبان ہوتی ہے؟ رومیوں کو بنی اصفر کہتے ہیں. بنی اصفر کا اطلاق جرمنی اور انگریز لوگوں پہ ہوتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی زبان میں بھی معنی سمجھایا، رومیوں کی زبان میں معنی سمجھایا، کافر کی زبان میں معنی سمجھایا، مسلمانوں کی زبان میں معنی سمجھایا، یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں اگر غیر مسلم کی زبان میں دین سمجھانا پڑے تو اس کو سیکھ لیں، یہ جائز ہے. اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ اگر کوئی انگلش اس نیت سے سیکھتا ہے کہ میں اس میں دین کی تبلیغ کروں گا، رسول اللہ کا فرمان امت تک پہنچاؤں گا، تو اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے تو ان سے نفرت ہے، میں نفرت تو اس لیے ہونی چاہیے جب بندہ خواہ سے اپنے فائدے اور دین کے نقصان کے لیے کرے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کالج یونیورسٹی علماء پڑھتے ہیں وہ دین پھیلانے کے لیے پڑھتے ہیں. میں نے الحمدللہ یونیورسٹی ٹاپ کر کے پڑھی ہے. بعض اوقات یہ جو ہماری یونیورسٹی لیول کے حضرات جانتے ہیں کہ جتنی وہ ہمیں لینتھ دیتے تھے نا کتابوں کی، وہ پیپرز کی، ہم ڈبل ٹرپل لیا کرتے تھے اور کما حق کو اس کو لکھ کے آیا کرتے تھے. اور پھر جب میڈل جیتا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ پڑھا ہے، یہ مسجد کی چٹائی میں بیٹھ کے پڑھا ہے. یہ صرف تمہیں بتانے کے لیے کہ مسجد کی چٹائی میں اتنی طاقت ہے جو تمہاری یونیورسٹی کو ٹاپ کر سکتی ہے. اب ذرا یونیورسٹی والے آئیں، کم از کم اور نہیں تو 5واں کلمہ تو مجھے سنا دینا. چلو 6واں اوکھا انہاں واسطے، تو 5واں تو میں سناؤں چاہ اسے لے تو بھرا کو پسینے آ گئے باتیں پھر بھی علماء پہ. حضرت حقیقت میں جن بار انعام چاون گیا ہم کالج میں جان بوجھ دھوتی بات کے گیا، ڈیڑھا پا کے گیا. میں انہاں کو کالج والوں کو سمجھ آوے بھئی ڈیڑھے تے دھوتی والا مولوی آ کے کشے سارے کو انعام چاہیے ہے. جی ہاں، جان بوجھ تے دھوتی پا کے وجہ دسو اسا سنت دے لباس والے ہیں، ایسا کو ضروری نہیں بھی ایسا اور انگریز والے ہر بلا پاتی کھڑوتے ہوں. حقیقت ہے، حیرانگی کا معاملہ ہے. باتیں پھر بھی علماء پہ ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں آج اسکول کالجز بھی ملک میں اللہ ان کی حفاظت کرے، میں ان کے خلاف نہیں کہتا، ایمان کی بھی اور افراد کی بھی حفاظت کرے. مدارس بھی ہیں، لیکن کس نے اپنا کام پورا کیا دنیا میں دیکھ لو. اس وقت پاکستان یونیورسٹی لیول پہ کس نمبر پہ ہے اور مدارس کے لیول پہ کس نمبر پہ فیصلہ ہو جائے گا. دنیا میں 10 مدارس ٹاپ 10 پوری دنیا میں جو 10 مدارس ہیں نا 7 پاکستان کے ہیں. 7 پاکستان دن چاہیے 7 ٹاپ 10 مدارس جو تو یونیورسٹی ہیں جو اللہ بھویں 100ویں نمبر تے بھی ایسا نہیں کھڑو گے. جی ہاں، تو اتھو میں آدھر آنا لالا مولوی ہیں کو جیڑا کام دیتا ہوئے انہوں پورا کر کے دکھایا. جی ہاں، انہوں پورا کر کے دکھایا. آپ اعتراض علماء پہ نہیں کر سکتے کہ جو علماء نے کام پورا نہیں کیا. علماء اپنا کام پورا کرتے اور دیانتداری سے کرتے. یہ جو ابھی مدارس بل پر مسئلہ اٹھا نا تو سارے ہمیں کہتے تھے جی آپ کالج یونیورسٹی کا نصاب مدرسے میں نہیں پڑھاتے، آپ پڑھائیں تاکہ جو عالم بن کے نکلے وہ ڈاکٹر بھی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی یونیورسٹی میں علم دین کا نصاب پڑھائیں کہ جو ڈاکٹر بن کے نکلے وہ عالم بھی ہو. اتھا تو موت ہوندی ہے نا، صحیح ادھر تو کسی کو یاد نہیں آتا. لیکن اس کے باوجود بھی علماء کا اتنا بڑا سین ہے، ہم میٹرک لیول تک تو اپنے مدرسے میں پڑھاتے ہیں. اور میرے مدرسے کا اسٹوڈنٹ میٹرک لیول تک پڑھا ہوا وہ ان کے بورڈ میں پوزیشن لیتا ہے، جا کے پوزیشن لیتے ہیں وہ. لیکن میں تو اج تک نہیں ڈٹھا یونیورسٹی والا جو کوئی آوے تو مولویوں دی صرف صغیر جو پوزیشن چکے. جی ہاں، یہ حال ہے. کھ بھی نہیں ہو پھر بھی اعتراض علماء پہ
ایسا نہیں ہے. علماء کو اللہ نے طاقت دی, علماء کو اللہ نے علم دیا, علماء کو اللہ نے رتبہ دیا. اب بھی ماشاءاللہ ہم سلام پیش کرتے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو, شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کو, جنہوں نے دلائل کے ساتھ جنگ لڑ کے مدارس ایکٹ لیا ہے. یہ مدارس ایکٹ نہیں دے رہے تھے, اور مولانا کے بغیر تو ان کی دال گل نہیں رہی تھی نا. مولوی صاحب نے کہا 56 چیزیں لائے ہو, 34 غلط ہے, نکالو ورنہ ہم ساتھ نہیں دیں گے. ہاتھ بت 34 وچوں کڈھے. مولوی کہ جی 5 شیاں سارے لکھے سو. سود دوادا قائد اعظم ہمارے ساتھ کر کے گئے تھے علامہ شبیر احمد عثمانی کے ساتھ کہ سود پاکستان میں ختم ہوگا. اس وقت سے آج تک تم لوگوں نے علماء کے ساتھ یہ کیا, وہ وعدہ پورا نہیں کیا. سود کا خاتمہ لکھیں. مولانا تو اسی دن چاہ رہے تھے. یہ سارے بینک ہاتھ اٹھا کر بیٹھ گئے کہ جی تھوڑی سی گنجائش دے دیں, تو 2027 کا اینڈ دے دیا گیا کہ 1 جنوری 2028 کو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور اللہ کا کرم, اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے. اس وقت میرے صوبہ خیبر پختونخوا میں اور ہمارے پڑوسی صوبہ بلوچستان میں جتنے یو بی ایل کی برانچز ہیں بینک کی, جتنے اے بی ایل کی برانچز ہیں, ان سب کو سود سے پاک کر دیا گیا. آپ جا کر دیکھ لیں, امین برانچ ان کا نام آ گیا ہے. حضرت یہ آن دا ریکارڈ ہے, فیکٹ ہے, چیک کر لیں. میں آنے اور دنیا میں کہہ رہا ہوں, کوئی چیلنج کر لیں. ہمارے صوبے میں یو بی ایل اے بی ایل کی تمام برانچز کو, ان 2 بینکوں کی, یونائٹڈ بینک اور الائٹ بینک, ان کی تمام برانچز کو سود سے پاک کر دیا گیا. یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں ملک میں پاک ہو جائے گا. پہلی چیز مولانا نے یہ لکھوائی. دوسری لکھوائی اس کے ساتھ شریعہ کورٹ کے لیے. تیسری اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کے ڈیسیجنز کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ مدارس ایکٹ کے لیے. اس وقت تو سارے مان گئے, سب پہ ہو گیا, لیکن مدارس پہ جا کے معاملہ پھنس گیا. کبھی کہتے ہیں جی امریکہ ناراض ہو جائے گا, کبھی کہتے ہیں جی فیکف کا مسئلہ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ, کبھی ہماری شکل میں ہمارے سرکاری مولوی سامنے لائیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. لیکن سلام ان شیر کے بچوں کو انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور 2 دن پہلے اللہ کے فضل سے صدر مملکت وہی بل ہے اور وہی ہاتھ ہے, وہی جو ہے نا ادارہ ہے, اور وہی دستخط کر کے ہمیں دے رہا ہے. ہون کتنا گیا امریکہ کے, ہون کتنا گیا فیکف. اگر مولوی اس پر اپنے پاؤں مضبوط نہ رکھتا, وہ دوسروں کی طرف بکاؤ مال بن جاتا, تو مولوی کو کھلے لین لا دیتا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ یاد رکھیں, مسلمانان پاکستان لاوارث نہیں ہے. ان کے سر پر جمعیت علماء اسلام موجود ہے, حضرت مولانا فضل الرحمان موجود ہے. بہرحال میں علماء کی بات کر رہا تھا کہ یہ وہ بات ہے, العدل بالرومیہ, رومی زبان میں غیر مسلم اور مسلم دونوں کی زبان کو دین کے لیے سیکھا جا سکتا ہے. پھر آگے القسط مصدر المقسط وهو العادل فاما القاسط وهو الجائر, یہ ایک معنی بیان فرمائے. یہ ایک علمی بحث ہے, اور اس پہ علمی بحث کو علمی بحث تک رکھا جائے. وبه قال حدثنا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے آخری حدیث لائے. قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. امام بخاری 5 امتی اور چھٹا اللہ کے رسول کا واسطہ اس حدیث میں لائے ہیں. 4 محدثین ہیں, 5ویں نمبر پہ صحابی ہیں, اور چھٹے نمبر پہ اللہ کے رسول ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں میرے استاد احمد بن اشقاب نے مجھے یہ حدیث سنائی, ان کو ان کے استاد محمد بن فضیل نے سنائی, ان کو ان کے استاد عمارہ ابن قعقاع نے یہ حدیث سنائی, ان کے استاد ابو زرع جن کا حاشیہ میں نام حریم ہے, انہوں نے اس کو حدیث سنائی. یہ 4 امتی ہیں, 4 محدثین ہیں. 5ویں نمبر پہ ان ابی ہریرہ, ابو زرع حضرت حریم رضی اللہ عنہ, یہ شاگرد ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے, اور صحابی رسول کہتے ہیں مجھے حضور یہ حدیث سنائی. اور اس کے بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ جل شانہ کے نبی نے حدیث سنائی, کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث ہے. اب میں تھوڑی سی اس کی شرح کرتا ہوں. احمد بن اشقاب امام بخاری کے ڈائریکٹ استاد ہیں, یہ کون ہے؟ محمد بن فضیل امام بخاری کے دادا استاد ہیں, یہ کون ہے؟ اور ان کے بعد عمارہ بن القعقاع, یہ امام بخاری کے پردادا استاد ہیں, یہ کون ہے؟ اور اس کے بعد ابو زرع, یہ امام بخاری کے پردادا کے لکڑ دادا سمجھ لیں, 4تھے نمبر پہ جو دادا استاد بنتے ہیں وہ. یہ چاروں کون ہیں, کہاں کے رہنے والے؟ ذرا ان کا بایو ڈیٹا نکالیں, ذرا ان کے بارے میں سوانح حیات نکالیں, تو ایک ہی جواب ہمیں ملتا ہے. فتح, یہ حدیث پاک کی کتاب ہے, شرح کرمانی الکواکب الدراری, 25 جلدوں میں, الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. 25ویں جلد کھولیے, آخری صفحے پہ لکھا ہوا ہے فیہ لطائف الاولی اربعۃ کلہم کوفیون. فرمایا کہ ان میں کئی دلائل ہیں. اس سند میں پہلے دلیل یہ ہے کہ یہ چاروں محدث
امام ابو حنیفہ کے پڑوسی ہیں، اس کے شہر کے محدث ہیں۔ امام بخاری جاتے جاتے ہمیں امام ابو حنیفہ کے حوالے کر کے گئے۔ کون کہتا ہے امام بخاری امام ابو حنیفہ کے مخالف تھے؟ کس قسم کو پروپیگنڈا ہے؟ وہ جاتے جاتے ہمیں انہی بزرگوں کے حوالے کر کے گئے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ، چاروں محدثین کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ تک پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک جو آگے آ رہی ہے، اس پر ایک دو جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا ختمہ کیا ہے، آخری روایت لکھی ہے احمد بن اشکاب سے۔ یہ احمد بن اشکاب امام بخاری کے براہ راست استاد ہیں، لیکن سند میں آخری امتی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں کے شخصیت ہے؟ حضور کے صحابی ہیں، ایمان لانے سے پہلے یہ یمن کے علاقے کے تھے، اور وہ یمن کا ایریا آج سعودیہ میں حصہ ہے۔ اگر آپ سعودیہ کو جانتے ہیں تو سعودیہ کا ایک ایریا ابہا، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، ابہا کے رہنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے، قبیلہ بنی دوس وہیں کا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ سے روایت لائی ہے کہ ان کی وفات مدینہ میں ہے، قبر جنت البقیع میں۔ تو یہ مدنی صحابی ہیں، تو یہ مدنی بندے پر کتاب ختم کی ہے۔ کیوں؟ امام بخاری نے ایک علمی نقطہ بتایا کہ جب میں نے بخاری شروع کی تھی تو پہلا راوی حمیدی تھا، عبداللہ بن زبیر حمیدی مکہ کے رہنے والے تھے، اور ابو ہریرہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے پہلے راوی کے وقت ایک لفظ کہا تھا کیف کان یأتی الوحی، حضور پاک کے اوپر وحی کیسے آتی تھی، کہاں سے شروع ہوئی؟ تو وحی مکہ سے شروع ہوئی، ختم مدینہ پہ ہوئی۔ تو امام بخاری نے علمی نقطے کا اتباع کرتے ہوئے پہلا راوی مکی لائے ہیں، آخری امتی راوی مدنی لائے، یہ بتانے کے لیے کہ وحی مکہ سے شروع ہوئی اور مدینہ پہ ختم ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کام اور بھی کیا، وہ کیا کام کیا؟ حمیدی راوی سے ابتدا کی ہے، احمد راوی پہ ختمہ کیا ہے۔ کیوں؟ حمیدی بھی حمد سے ہے، احمد بھی حمد سے ہے۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں، اور تعریف رسول اللہ کے نام میں بھی ہے، کام میں بھی ہے۔ حضور کا نام محمد احمد ہے، معنی تعریف ہے۔ حضور کا کام امت حمادون کی تبلیغ ہے، اس امت کا لقب امت حمادون ہے، اس میں مادہ حمد ہے۔ حضور پر قرآن اترا، اس میں الحمدللہ مادہ حمد ہے۔ حضور پاک کو قیامت میں جھنڈا ملے گا، نام لواء الحمد ہے، اس میں بھی مادہ حمد ہے۔ اور حضور کو مقام ملے گا، مقام محمود، اس میں مادہ حمد ہے۔ تو امام بخاری نے سب حمد 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 کو دیکھ کے ابتدا بھی حمیدی سے کی ہے، انتہا بھی احمد پہ کی۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کا اتباع کیا کہ قرآن میں لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ابتدا میں بھی حمد، انتہا میں بھی حمد۔ تو شروع میں حمیدی، آخر میں احمد۔ اور دوسری بات، ہم بیانات کرتے ہیں، خطبہ کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ سے بیان شروع کرتے ہیں، اور جب اینڈ پہ آتے کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ شروع میں بھی حمد ہے، آخر میں بھی حمد ہے۔ اس ترتیب کو امام بخاری نے بخاری میں برقرار رکھا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واسطے سے حضرت ابو ہریرہ تک پہنچے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں۔ ان کا نام عبد الرحمن ابن سخر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ یہ اس علاقے سے ہے جس علاقے کو دوس کہتے ہیں۔ دوس کے ایک قبیلے کا سربراہ تھا جن کا نام طفیل تھا۔ مکہ مکرمہ میں آیا، ابو جہل کے ساتھ یاری تھی، بزنس پارٹنر تھے کاروبار کے سلسلے میں۔ تو ابو جہل نے اسے پیسے دیے، کہا یہ اپنا مان لو اور صبح چلے جانا، لیکن رات کو سو رہے ہو تو ایک کام کر لو، ہمارے مکہ کی ترتیب آج کل خراب ہو گئی ہے۔ ابو جہل سے اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ روئی کے پھمبے ہیں، یا کچھ سرے کی چسا دے کپاس دے بڑھ میں ہیں، یہ کپاس اپنے کانوں میں ڈال لو۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا جی ہمارے مکہ میں ایک شخص آیا ہے، کچھ ایسی بات کرتا ہے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس نے جادوگر کہا اللہ کے رسول کو، تو یہ کانوں میں ڈال لو کہیں آپ پیسر نہ ہو جائے، آپ ہمارے گیسٹ ہیں اور چیف گیسٹ ہیں اور آپ بیسٹ گیسٹ ہیں، بہت اچھے مہمان ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس تکلیف سے بچ جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کانوں میں روئی لگائی، سو گیا۔ رات کو خیال آیا طفیل بن عمر دوسی کو کہ وہ طفیل عقل مند آدمی ہے، ٹیلنٹ رکھتا ہے، تیرا دماغ ہے، تو شاعر ہے، کوئی پاگل اور بے وقوف اسٹوپڈ پرسن تو ہے نہیں، تو اس بندے کی بات مان کے کان میں روئی ڈال کے سویا ہوا ہے، نکال۔ ہو سکتا ہے اس بندے کی خیر کی بات ہو جس کی سنے گا تو مان لینا، بری ہوگی تو چھوڑ دینا۔ تو بادشاہوں کے پاس جانے والا بندہ ہے، تو درباروں میں اٹھ کے بات کرتا ہے بادشاہ کی، تو انہیں اپنے کانوں سے نکال دیا۔ اللہ ہے نا ہدایت کے راستے کیسے بنوائے، انہوں نے کانوں سے نکالا۔ رسول اللہ رات کے وقت کعبہ شریف میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور وہ زمانہ تو خاموشی کا وقت تھا۔ تو فیل نے آواز سنی تو اٹھ کے باہر آ گئے، کمرے سے باہر حویلی میں، حویلی سے باہر گلی میں۔ گلی میں پہنچا تو اسے رہا نہ گیا، وہ قرآن کے الفاظ کی اتباع کرتا 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 کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے، حضور پاک کے پیچھے پہنچا۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، دیکھا ایک شخص باہر کے،
مہمان ہیں. تعارف کے بعد اس نے کہا آپ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں, میں نے تو دنیا گھوم کے دیکھی ہے, اس طرح سلیقے طریقے کے ساتھ بات, یہ تو انسانی بات نہیں ہو سکتی. میں شاعر ہوں, مجھے کلام کا وزن آتا ہے, مجھے قافیہ اور ردیف آتا ہے, مجھے مطلع اور مقطع آتا ہے, میں ان اصولوں سے واقف ہوں کہ یہ شاعری کا کلام بھی نہیں ہے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس نے سب کچھ کھول کے رکھ دیا. حضور پاک نے دعوت دی اور فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور رب نے مجھے نبوت دے کر بھیجا ہے, اور میری یہ دعوت ہے. یہ کلام واقعی اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہے, یہ انسانی کلام نہیں ہے. اس نے کہا آپ کا ساتھی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حضور نے کلمہ پیش کیا, اس نے پڑھ لی, وہ ایمان لائے. اس شخص کی دعوت پہ حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ طفیل بن عمر دوسی کی دعوت پہ یہ قبیلہ مسلمان. اور حضرت ابو ہریرہ اپنے لیے فرمایا کرتے تھے, اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا اعلان کیا اور مجھے کہا اس کو بلاؤ. تو کہتے حضور نے اس وقت میرا نام نہیں لیا, میری قوم کا نام لیا. جیسے ہم کسی کے لیے کہیں نا بھائی قریشی کو بلا لو, چودھری کو بلا لو, لفظ بولیں گے. تو ان کی قوم ہے دوسی قبیلہ, تو حضور پاک نے لفظ بولا تھا من احس الفتاء الدوسیہ. کسی نے دوسی نوجوان کو دیکھا جو بھی بیٹھا تھا, ذرا اسے بلائے. حضرت ابو ہریرہ ادھر ادھر سے کہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ یہ جملہ میرے لیے فرمایا, من احس الفتاء الدوسیہ, من احس الفتاء الدوسیہ. بار بار فرماتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ میں وہ خوش نصیب ہوں, میرے لیے حضور نے 3 مرتبہ مجھے فرمایا قبیلہ دوس کا جوان. اور پھر یہ بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 50 سال امت کے استاذ ہیں. 50 سال. سن 60 ہجری میں انتقال ہے. یزید کی حکومت سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. دعا مانگتے تھے اللہ اغلمت من قریش, ان قریشی لونڈوں کی حکومت مجھے نہ دکھا. لوگ سمجھتے تھے کیا ہو گیا, وہ حکومت یزیدیوں کا معاملہ تھا. اس سے پہلے پناہ مانگے اور دنیا سے رخصت. حضرت ابو ہریرہ کے لفظ ہوتے تھے اللہ ہلاک امتی اللہ اغلمت من قریش, وہ حکومت مجھے نہ دکھا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو ہریرہ دنیا سے رخصت ہوتے. ایک روایت ہے 58 ہجری, ایک روایت ہے سن 60 ہجری. جنت البقیع میں ان کی قبر مبارک ہے. محدث مدینہ ہے, محدث صحابہ ہے, اور پورے صحابہ میں اتنی بڑی شخصیت ہے حضور کی حدیث کے بارے میں. آپ یوں حدیث کی کتاب کا کوئی صفحہ کھولیں, یا اس صفحے پہ یا اس صفحے پہ, کسی نہ کسی صفحے پہ آپ کو عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ ضرور نظر آئے گا کہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ ہے. فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمتان, فرمایا 2 کلمے, مراد ہے کلامان, 2 باتیں ایسی ہیں. کون سی 2 باتیں؟ اب توجہ سننا, میں ایک لہر میں آپ کو حضور پاک کے فرمان کا منشا اپنے دماغ سے پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے تو اللہ قبول فرمائے, غلط ہے تو اللہ محفوظ فرمائے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں آسانی لفظ سناؤں. کلمتان حبیبتان الی الرحمن, فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں, اللہ کے رسول فرمایا 2 باتیں ایسی ہیں حبیبتان الی الرحمن, بمعنی محبوبتان, اللہ کو بہت پیاری ہیں. اللہ ان باتوں سے بہت پیار کرتے ہیں. اب صحابہ کرام نے کان کھڑے فرمائے, رسول اللہ کے چہرے پر اپنی نظروں کو جمایا, شربت دیدار پیتے ہوئے آنکھوں سے پوچھا یا رسول اللہ, اللہ کو جب 2 باتیں پسند ہیں وہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں, وہ تو بہت بھاری ہوں گی. اتنی بڑی باتیں جو اللہ کو پسند ہے وہ کہیں, چلو فرمائیے. حضور نے فرمایا نہیں, خفیفتان علی اللسان, بہت آسانی سے تم زبان سے کہہ سکو گے, بہت آسانی سے. اب صحابہ کے دل میں پھر خیال ہوا, اچھا اللہ کو بھی پیاری ہے لیکن کہنے میں بہت آسان ہے, ہم زبان سے بڑی آسانی سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں اس کا اجر تھوڑا ہو. تو فرمائے نہیں, ثقیلتان فی المیزان, یہ اتنی بھاری ہے کہ تمہارے نیکیوں کے ترازو کو بھر کر دے گی, بھر دیں گی. ثقیلتان فی المیزان, یہاں لفظ میزان سے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین کی موافقت ہو گئی ترجمۃ الباب سے. فرمایا میزان کو بھر دیں گی. یا رسول ارشاد فرمائیے کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو آپ حضرات بھی کہتے ہیں اور میری بہنیں بھی کہتے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ 2 لفظ ہیں جو لفظ ترازو میزان کو بھی بھر دیں گے, زبان پہ بھی بہت آسان ہے, اللہ کو بھی بہت محبوب.
اس حدیث پہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اختتام فرمایا، اور یہ بات بتانے سمجھانے سنانے کے لیے کہنے لگا. کیوں کیا؟ کیونکہ وہ جو جہمی لوگ تھے، معتزلہ کے ذہن کے لوگ تھے، وہ نہیں مانتے تھے کہ اعمال کا وزن ہوگا، وہ سمجھتے تھے باتوں کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کی حدیث دلیل کے طور پہ لائے ہیں کہ جب ان دو جملوں کا وزن ہے تو باقی باتوں کا وزن کیوں نہیں ہوگا؟ جب اچھائی کا وزن ہے تو برائی کا وزن کیوں نہیں ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں وزن کیسے ہوگا، کیسے تلے گا؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے، اس گھڑی میں ایک سیل ہے، اس سیل میں طاقت موجود ہو تو گھڑی چلتی ہے، وہ نہ ہو تو گھڑی نہیں چلتی. حالانکہ سیل کی بیٹری فل ہو پھر بھی وزن وہی ہے، اس کی بیٹری لو ہو پھر بھی وزن وہی ہے، کوئی بیٹری کا وزن بڑھ نہیں جاتا. آپ کہیں گے کوئی اور ثبوت، میں بڑی آسانی سے آپ کی خدمت میں دلیل لاتا ہوں. یہ موبائل ہے، موبائل میں ایک میموری کارڈ بھی لگتا ہے اور یہاں سم بھی موجود ہے. یہ جو سم ہے اس موبائل میں چل رہی سم، اس سم میں آپ 1,00,000 روپے کا بیلنس ڈالیں، سم کا وزن اتنا. سم میں بیلنس ڈیلیٹ کر کے زیرو کر دیں پھر بھی وزن اتنا. تو عام بندہ وزن کو تول سکتے ہیں، آج بیلنس اتنا ہے، آج اتنا ہے. تو آپ اور ہم تو وزنوں کے معاملات کو تول سکتے ہیں، خالق کائنات کی قدرت نہیں ہے نا. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج اتنی سینٹی گریڈ چل رہا ہے گرمی میں یا سردی میں. ہاں آپ اور ہم تول سکتے ہیں. رب کائنات کائنات کے خدا ہے، کائنات کے الہ ہے، کائنات کے رحمان ہے، رحیم ہے، خالق ہے. اللہ کی طاقت اس سے زائد ہے تو یہ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو امام بخاری نے روایت لا کے ان پہ رد کیا ہے. اسی روایت کو امام بخاری کتاب الادب میں ملائے ہیں. میں وہ روایت سنا کے بعد ختم کرنے لگا ہوں. وہاں امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من قال فی یومہ 100 مرہ، توجہ فرمایا یہی روایت ہے کہ جو بندہ دن میں 100 مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر. فرمایا لوگوں 100 دفعہ زبان سے کہہ لو سبحان اللہ وبحمدہ، رب تمہارے گناہوں کو اس دن مٹا دے گا چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں. یہ فرمان اللہ کے نبی کا ہے، یہ قول اللہ کے نبی کا ہے، یہ اس زبان کی بات ہے جس زبان پہ پوری زندگی جھوٹ کبھی آیا بھی نہیں ہے، جس زبان پہ سچائی ہی سچائی ہے، جس زبان پہ میرے رب کا پہرا ہے. تو ضروری ہے، بہتر ہے کہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یہاں اٹھنے سے پہلے اگر آپ 100 مرتبہ جملہ کہتے ہیں تو جیسے حدیث سنی ویسے اس پہ عمل ہو جائے گا، اور اللہ کے فرشتے یہ بات لکھ لیں گے کہ ان بندوں نے حدیث سنی تھی، اس پہ عمل کیا. دعا کر لیتے ہیں، دعا کے بعد سارے ساتھی ضرور اس کو پڑھیں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا آپ نابینا ہیں تو ایسے ہی فرما دیں. یہ ہے کہ جب مطلب مردے کو دفن کرتے ہیں، جی دفن کرنے کے بعد جی جب اس کی قبر کے اوپر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری آیات پڑھی جاتی ہیں، جی ہاں حدیث بات کے اندر صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. جی. مستدرک بھائی کا سوال یہ ہے، بھائی آنکھوں سے نابینا ہے، اللہ پاک ان کی تکلیف کو ختم فرمائے. بھائی سوال فرما رہے ہیں کہ جو ہم وفات کے بعد جب تدفین ہو جاتی ہے تو جو ان کی دونوں سائیڈوں پہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہی بات ہے. جی جزاک اللہ. تو آپ تشریف رکھیں، میں جواب دینے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں امام حاکم نے ذکر کی ہے، المستدرک علی الصحیحین کی دوسری جلد میں حدیث ہے کہ اوائل بقرہ و خواتیم بقرہ، بقرہ کا اول حصہ سورۃ البقرہ کا اور اس کا آخری حصہ آپ وفات شدگان کے پاؤں اور سر کی طرف پڑھ لیا کریں. یہ سوال ہے کیا صحابہ کرام کے خلاف بات کرنے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، جو صحابہ کرام کے خلاف بک بک کرے تو وہ ظاہری بات ہے ایمان سے بھی فارغ ہے، نکاح سے بھی فارغ ہے. پھر کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جن نے جنگ کی تھی ان کے بارے میں بتائیے. حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ جنگ جنہوں نے کی ہے، آپ نے جملہ غلط بولا ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے کسی صحابی کے ساتھ جنگ نہیں کی، اور حضرت علی کے ساتھ بھی کسی صحابی نے جنگ نہیں کی. ظالموں اس وقت تو جنگ جمل میں بے ایمانوں نے لڑایا تھا، ادھر بھی تیر مارے تھے ادھر بھی تیر مارے تھے. تو جو لڑ رہا تھا مدافعاً لڑ رہا تھا، وہ تو دفاع کے طور پہ لڑ رہا تھا. لیکن اس پرچی میں اتنا زہریلا لفظ لکھا گیا ہے کہ شاید میں اس فن کا بندہ ہوں، میں اگر اس فن کا بندہ نہ ہوتا تو میں بھی ہل جاتا. یہ لفظ کسی کافر کا پراپاگنڈا ہو سکتا ہے. ان ظالموں کو سوچنا چاہیے. قاتلین عثمان نے رات کو حضرت عائشہ کے لشکر میں بھی تیر مارے تھے اور حضرت علی کے لشکر میں بھی مارے تھے. ان ظالموں نے یوں لڑایا تھا، وہ لڑائی کا معاملہ اور تھا. اگر یہ اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر اعتراض بن سکتا تھا. نمبر 2، جہاں رہا معاملہ جنگ صفین کا، ادھر حضرت علی المرتضیٰ نے جنگ چھیڑی ہے، تو جو جنگ لڑے ہیں اس کے بعد صلح بھی ہوئی ہے.
اگر آپ کہتے ہیں سامنے والے نعوذ باللہ کافر تھے تو پھر حضرت حسن نے جا کے صلح کیوں کی؟ امام حسن نے انہیں گلے سے کیوں لگایا ہے؟ امام حسن اور امام حسین نے حضرت معاویہ اور ان کے لشکر کے ساتھ صلح کر کے حکومت ان کے حوالے کیوں کی ہے؟ اگر وہ نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے تھے تو ادھر بھی صحابی کی بات ہے. جب صحابہ کی بات آ جائے تو پیو تے چاچے لڑائی پوے تو حلالی پوتر چپ کر کے باندھا, نہ وہ چاچے کو غلط آ جائے نہ پیو کو غلط آ جائے. آپ حلالی امتی بنے. صحابہ کے خلاف کوئی اور بندہ جج بن کے بات کرے, پہلے اپنے ایمان کو تولے. کہتے ہیں سوال ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ نے واقعی حضرت ابو بکر سے اپنا حق مانگا تھا, فدق ان کے دربار میں گئی تھی, خالی لوٹائی گئی تھی یا نہیں ملا تھا؟ اتنا جھوٹ ہے اس مسئلے پہ کہ شرم کرنی چاہیے. ایک منٹ میں اس بات کو مان لیتا ہوں, نعوذ باللہ اما فاطمہ گئی اور خالی لوٹائیں گے, میں مان لیتا ہوں, حالانکہ ہے جھوٹ. لیکن میرا سوال ہے, حضرت علی کا جب دور آیا تھا تو حضرت علی مجبور خلیفہ تھے یا حاکم خلیفہ تھے؟ حضرت علی نے یہ حق اٹھا کے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں دیا تھا؟ آؤ اپنا ماں کا حصہ لے لے, میرا پوتر اپنی ماں کا حصہ گن, سونا حسن تو ہی گنتے, سونا حسین تو ہی گن. حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ پوتر تو 7 دفعہ اپنی ماں جو جم کے آوائیں تو سوال کا جواب نہیں دے سکتا. جھوٹ بولتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات پہ, جوتے کی نوک پہ اس شخص کی بات ہے جو اس شخص پہ بات کرے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے. عجیب معاملہ ہے. اگر یہی بات ہے جو ہم آپ کی مانے کے خالی ہاتھ گئے تو پھر حضرت علی نے اپنے بیٹوں کیوں نہیں دیا؟ اچھا لگے آؤ تو ایک اور بات, امام حسن جب خلیفہ بنے 6 ماہ کے لیے, انہوں نے وہی حق نکلوا کے اپنے آپ اور اپنے بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ آؤ میں نے بھیراؤ تو سا گنو چنا اما کو میں نے نہیں ملنا. بھائی مانو جھوٹ بولتے ہو, اصل بات کچھ اور تھی. اما فاطمہ رضی اللہ عنہ حق مانگنے نہیں گئی بھائی. اما فاطمہ نے دیکھا تھا میرے والد کے بعد سربراہ مملکت حضرت ابو بکر ہیں, ان کا دور ہے, آؤ میں چیک کروں دیکھوں کہ کیا میری رعایت کر کے میرے ابا کا فیصلہ جو ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی, ابو بکر بدلتا تو نہیں ہے, ابو بکر چینج تو نہیں کرتا, ابو بکر اس میں تبدیلی تو نہیں لاتا. اما نے چیک کرنے کے لیے جو خط لکھا ہے, ابو بکر کا جواب آیا, فاطمہ بیٹی کسی زمین پہ انگلی رکھ تیرے نام کر دوں گا, لیکن اس پر میرے نبی اور آپ کے ابا کا فیصلہ موجود ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتی. بات یہ تھی, بات یہ تھی ظالمو, اس کو الٹ کر کے پیش کرتے ہو. یہی جواب نہ ہو تو پھر ابو بکر کو غاصب کہنے والوں حضرت علی بھی نعوذ باللہ غاصب بنیں گے. جو فیصلہ حضرت ابو بکر نے کیا, اس فیصلے کی حضرت علی کے پوتے کا لفظ ہے بما قضا ابو بکر اقضی انشاءاللہ تعالی, کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا میں بھی اسی فیصلے کو باقی رکھتا کہ فیصلہ ہمارے نانا کا تھا. حضرت ابو بکر نے حضور پاک کا فیصلہ سنایا تھا. اما فاطمہ نے چیک کر کے بتایا تھا کہ کیا صدیقی دور علام منہاج النبوہ ہے یا نہیں ہے, تو 100% صدیق اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے. یہ لفظ میرے ہیں, بات شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ کی. آپ اٹھائیے ازالت الشک ان مسئلہ فدق, شیخ توسوی نے اس بات کو لکھا ہے. آپ اٹھائیے تحقیق فدق حضرت مولانا احمد شاہ بخاری چکیروی رحمت اللہ علیہ کی, یہ ان کی بات ہے. یہ تو ہمارے اکابر نے کئی عرصے سے جوابات دیے, اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر پہ اس طرح کی بات کہنا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے واقعی حضرت علی کے خلاف ممبر سے گالی نکلوائی تھی تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو ختم کر دیا, قرآن پاک کی آیات درج کروائی ممبر پہ. یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حضرت معاویہ ممبر پہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے. امام حسن کو پتہ نہیں تھا, امام حسین کو پتہ نہیں تھا. وہ تو مانتے کہ لکڑی پاتی کھڑے سے, وہ تو جا کر گلے ملے ہوئے ہیں. حضرت امام حسن امام حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے, کیا کہو گے؟ پھر ان کو اپنے ابا کی پرواہ نہیں تھی. تو حضرت علی دا زیادہ سکا لگتا امام حسن تے حسین کو تے جی زیادہ سکوا تھے, نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتا, گالیاں دلواتے تھے, جھوٹ بولتے ہیں. ایک گالی کوئی مجھے ثابت کر دے, کوئی ماں کا بچہ اگر دلیل میں بیٹھا ہے کہ حضرت معاویہ نے ممبر پہ بیٹھ کے گالی دی ہے, میں اس کو دیکھوں گا کہ کوئی دلیل کا انسان ہے. یہ جو انجینئر مرزا کی بکواسیات ہے نا, یہ اس کے جھوٹ ہیں. اگر اس میں جرت نام کی چیز ہوتی تو کسی عالم کا سامنا کرتا. میں نے تو جیلم جا کے ایک دن انتظار کیا, دوسرے دن تک ہم نے وہاں انتظار کیا کہ بھی ماں دا دودھ پیتے بوتل دا نہیں پیتے سے نلگال کا.
لیکن وہ جاہل ہے، صرف انجینئر ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، مفسر نہیں ہے، مجود نہیں ہے، دین کسی سے دیندار سے پڑا ہوا نہیں ہے، الچٹو من الڈگر ہے، اس لیے علماء کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا۔ یوٹیوب تے بیٹھ کے لڑائی لڑنی میرا پوتر، یاد رکھو سریکی چادن پچھاوڑے ہنگے ویر نہیں لاندے، شیروں کا مقابلہ سامنے آ کے کیا جاتا ہے، ورنہ وہ گیدڑ بھبکیاں ہی ہوتی ہیں۔ پہلے ہمیں ٹیپو سلطان رحمہ اللہ نے بتایا تھا کہ شیر کے ایک دن کی زندگی تم جیسے انجینئر گیدڑوں کی 1000 سالہ زندگیوں سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں ایک بزرگ ہے، ان کی ٹانگ کٹ گئی ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ جل شانہ ان کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔